باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ اگر تم 70 سال تک طواف کعبہ کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے ہو تو تب بھی اسے ایک آنسو کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے۔ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی رعب ہے۔ زندگی اور حالات جب کبھی بہت تھکا دیتے ہیں تو اس لمحے بابا کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بچہ تو بہت بہادر ہے۔ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ بابا، آپ نے دیکھا آپ کی گڑیا اب درد چھپانا سیکھ گئی۔ گھٹیا لوگوں کے اصل چہرے دیکھ کر، منافقت اور دوغلا پن دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ انہیں معاف کر کے اب درد میں بھی مسکرانا سیکھ گئی۔ بابا، آپ نے دیکھا آپ کی گڑیا اب درد چھپانا سیکھ گئی۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی مت دور کریں۔ باپ ایک درخت کی مانند ہے۔ درخت خود چلتا ہے مگر دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، اور باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ جب کبھی تمہیں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو تو اپنے باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے، اور باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ یاد رکھو کہ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ